اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے، اگلا پورا سال اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اور اگلا پورا سال اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ جو بندہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کرے گا، کبھی بھی پورا سال اس کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، دولت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بڑا خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک راز ہے جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں، اور لوگ تو انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں یہ موقع ملے گا اور کب یہ وظیفہ ہم کریں گے۔ یہ 3 کام کر لیں اور ہم اگلا پورا سال خوشحال رہ سکیں گے۔ جو بھی خوشحال رہنا چاہتا ہے، جو بھی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اپنے گھر میں اور اپنی طبیعت میں سکون چاہتا ہے، وہ بندہ یہ 3 کام لازمی کرے، کیونکہ یہ 3 کام کرنے سے ایک تو بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ اور تکلیف ہو تو اللہ اس کو بھی دور فرما دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے جس نے یہ عمل کیا یا جس کے گھر میں یہ 3 کام کیے گئے، اللہ تمام گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا کمال کا یہ عمل، اتنے کمال کے یہ 3 کام ہیں، تو دوستو سب سے پہلے کام کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑا اہم نقطہ بتانے جا رہی ہوں، اس کو خاص ترتیب کے ساتھ ہی کریے گا تو فائدہ ہوگا۔ اپنی من مانی اور اپنی باتوں میں کریں گے، اپنے طریقے اختیار کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو شخص مقدر کھلوانا چاہتا ہے، جو قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، مرافت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کے ذریعے سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، کسی بھی مشکل میں ہے اس سے نجات چاہتا ہے، مقروض ہے قرض سے نجات چاہتا ہے، کسی غم میں ہے غم کو دور کرنا چاہتا ہے، کسی پریشانی میں ہے پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو یہ 3 کام لازمی کرے۔ محترم ناظرین، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے مشکلات پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں، پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں ایک دن میں ختم ہو جائیں، تو ماہ محرم الحرام سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ ان اعمال کی برکت سے، خاص رحمتوں اور برکتوں سے پورا سال اس گھر میں نہ تو بے برکتی آئے گی، نہ ہی بے سکونی آئے گی، نہ ہی گھریلو مسائل آتے ہیں اور گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ گھر کا صرف ایک فرد کر لے تو گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر کی ایک عورت کر لے تو اس کا شوہر بھی کامیاب، اس کی اولاد بھی کامیاب، اگر اولاد کر لے تو ماں باپ بھی کامیاب اور وہ خود بھی کامیاب۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد رب العالمین نے لا علاج بیماریوں کو شفا عطا فرمائی۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں غربت تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، سالوں سے لاکھ کوششوں کے باوجود جن کے گھروں میں رزق اور دولت کی کمی تھی، یہ 3 اعمال کرتے ہی رب نے کامیابی کے سارے دروازے کھول دیے، اتنا رزق عطا فرمایا سنبھالتے تھک گئے، لیکن رب کی رحمتوں برکتوں میں کمی نہ آئی۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بندہ مجبور ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، غربت تنگ دستی کا شکار ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، نظر بد اور حسد نے آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا ہے، آپ کے مشکلات ہر دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود بھی کہیں سے کوئی خوشخبری نظر نہیں آ رہی، ایسے حالات میں جب دنیا میں خود کو اکیلا سمجھو، جب کہیں سے کوئی مد نظر نہ آ رہی ہو، تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ محترم ناظرین، یہ بند تقدیر کے تالے کھلوانے کا ایک ایسا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے رب کی رحمتوں برکتوں کے معجزات اور کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں پیش کرتی رہوں گی۔
محترم ناظرین، عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ کے قرضے سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار آپ نے یہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب سے پہلے کام استغفار ہے۔ محرم الحرام نیا سال آنے سے پہلے استغفار کر لیں۔ کتنی بار کریں، کیسے کریں، اس کی تفصیل بتاؤں گی، اور اس کے ساتھ 2 کام اور کرنے ہیں۔ ایک کام تو استغفار کرنا ہے۔ استغفار میں نے آپ کو بتا دیا ہے کون سا پڑھیں گے تو فوراً دعاؤں کی قبولیت ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو ان 3 کاموں کے ذریعے جو بندہ بھی اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ پورا سال کامیاب رہتا ہے۔ اب موقع ہے، اب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ 3 کام لازمی کریں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے آسان ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے پڑھتے ہوئے یہ وظیفہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھ لیں تو پھر دوسرے نمبر پر آپ نے آج کے عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور ان کلمات کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دونوں وظائف پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ آپ نے یہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے الحمدللہ یا ربی کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو جب آپ لوگ 11 مرتبہ سب سے آخر میں پڑھ لو تو اس کے بعد کرنا کیا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے، اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے
نمبر پر 11 بار الحمدللہ ربی پڑھنا ہے اور آخر میں ایک بار پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اچھوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کر کے گناہوں کی بخشش مانگ لیں۔ اب رب راضی ہے، اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگنا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ جو بھی مانگیں گے، پہاڑ کے خزانے بھی مانگو گے تو مل کر رہیں گے۔ نہیں یقین تو آزما کر دیکھ لو، یہ وظیفہ واقعی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہ وظیفہ کریں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔